صلی علی محمد. وہ حاکم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. حاکم کے معنی یہ ہے وہ جو چاہے حکم دے دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. اے اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، اے اللہ آپ نے وہ کیوں کیا، اے اللہ آپ نے یہ حکم کیوں لگایا، اے اللہ آپ نے یہ حکم کیوں لگایا. اللہ تو حاکم مطلق ہے. حاکم سے رعایا سوال نہیں کر سکتی، حاکم سے غلام سوال نہیں کر سکتا. حاکم کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے، بندے کا کام ہے مانتے چلے جا. لیکن وہ ہمارا حاکم بھی کیسا ہے؟ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکمتوں والا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے لیے حکیم کا لفظ بھی استعمال کیا اور بتایا، بندوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں تمہارا حاکم بھی ہوں، میں جو چاہے حکم دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہوں، حکمتوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں. تمہاری ضرورتوں کا، تمہاری سہولتوں کا، تمہارے مزاجوں کا، تمہارے جو ہے ماحول کا، سب چیزوں کا میں لحاظ رکھ کے حکم دیتا ہوں. کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جس پر بندے نہ چل سکے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور میں کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو مصلحت کے خلاف ہو. مصلحت ہی مصلحت اللہ کے ہر حکم میں ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ حکم، وہ حکمت اور وہ مصلحت مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. ہم کو اتنا سمجھ لینا ہے ہمارا پروردگار حاکم حقیقی بھی ہے، حکیم حقیقی بھی ہے. وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور جو حکم دیتا ہے وہ حکمتوں سے لبریز ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں وہ حکمت میری چھوٹی سی عقل میں سمجھ آئے، وہ حکمت آپ کی چھوٹی سی عقل میں آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ بندہ خدا کی حکمت کیسے سمجھ لے گا، جبکہ بہت سے دنیا میں ایسے واقعات ہیں کہ باپ جو سمجھتا ہے وہ بیٹے کو نہیں سمجھ میں آتا، شیخ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ مرید کو سمجھ میں نہیں آتا، ایک سائنسدان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ جاہلوں کو نہیں سمجھ میں آتا، ایک عالم کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک بڑے عالم کو جتنا سمجھ میں آتا ہے وہ چھوٹے عالم کو سمجھ میں نہیں آتا. ابو حنیفہ کو جتنا سمجھ میں آیا وہ ابو یوسف کو سمجھ میں نہیں آیا. جتنا ابو حنیفہ نے سمجھا امام محمد کو نہیں سمجھ میں آیا. جب دنیا میں ایک انسان کی بات دوسرا انسان پوری طرح نہیں سمجھ پاتا تو بھائی خدا کی حکمتوں پر کون حصہ احاطہ کر سکتا ہے؟ لیکن کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کو حکمت نہیں سمجھ میں آئے گی ہم کیسے اللہ کے حکم پر عمل کریں. ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ پردے کی کیا حکمت ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ سود کو حرام کرنے کی کیا حکمت ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ فلاں اور فلاں کی کیا حکمت ہے. اس لیے لوگ اللہ کے احکام کو ماننے تیار نہیں ہوتے. بھائیوں یہ خطرناک قسم کی روش ہے، مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا.